قال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ، للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا خیر ہوتا، اچھائی، نیکی، بھلائی کا کام ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ، یہ ایمان والے اس کی طرف ہم سے پہلے نہ پہنچ جاتے، ان کو پہلے تھوڑی ملتا، پہلے ہمیں ملتا۔ کیوں؟ یہ وہی سوچ ہے جو آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں، جو جمعے کے دن آپ تلاوت کرتے ہیں۔ دو بھائیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا نا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کا تذکرہ کریں، ایک اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے اللہ نے تجھے دنیا سے نوازا ہے، باغات ہیں، سب کچھ ہے، اللہ پر ایمان لے، آخرت پر ایمان لے۔ اس نے کہا کہ یہ اگر خیر ہے، یہ اگر بھلائی ہے تو یہ پہلے مجھے ملنی تھی، وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر میں اب اللہ کی طرف پلٹوں، قیامت پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، تیرے خیال کے مطابق ہے، لیکن اگر ہوگی تو اس قیامت میں بھی مجھے تجھ سے پہلے ان چیزوں سے نوازا جائے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا میں نوازا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی تکبر کی، جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگوں تک یہ چلی آ رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یہ کیا سمجھتے ہیں جو مال، اولاد، خاندان، کاروبار، یہ ٹھاٹ باٹ جو ہم نے دیے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ یہ دنیا کی ترقی کیا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان کو اچھائیوں میں آگے بڑھا دیا، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے، یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی، ہر ایک کو۔ دنیا کا پیمانہ نہیں ہے، دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ دین کا ملنا یہ بھلائی کی دلیل ہے۔ انہوں نے دین کو دنیا پر قیاس کیا۔ کیا قیاس؟ کہ ہمیں دنیا ملی ہے تو دین بھی ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ دنیا خیر ہے، یہ دنیا بھلائی ہے، یہ اللہ نے پہلے ہمیں دی ہے، ان غریبوں کو، ان فقیروں کو، ان مسکینوں کو، ان کو نہیں دی، ہمیں دی ہے۔ تو اگر یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے دنیا سے ہمیں نوازا، تو دین سے کیوں نہیں نوازا؟ تو یہ تقسیم دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اس تقسیم سے انہوں نے اس دلیل کا رد کیا جو اوپر دلائل عقلی طور پر بیان ہوئے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس انداز میں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو، اس کی نعمت کو جانچنے کا پیمانہ نہیں، اسی لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ پریشان ہو کر بعض اوقات دل میں کوئی تڑپ ہو، جذبہ ہو، تو مسجد میں آ جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اذکار کرتا ہے، ورد وظیفہ پوچھتا ہے کہ بھئی کوئی غلطی ہو گئی، کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت ایمان اور عمل صالح کی توفیق چھینتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ عمل صالح کی توفیق چھینتی جاتی ہے، نماز سے، روزے سے، عبادات سے پیچھے ہوتے جاتے ہیں، ایمان میں کمزوری آتی ہے، دین اسلام پر شکوک اور شبہات، اعتراضات، وہ سمجھتا ہے نارمل ہے۔ اور یہ سزا جو ہے اس نعمت سے محرومی، یہ خطرناک ہے۔ وہ جو دنیا کا چھن جانا ہے وہ پھر مل جائے گی، نہ بھی ملے کوئی غم نہیں، آخرت ہے، والعاقبۃ للمتقین۔